السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ سورہ الحشر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 6 آئی تھی۔ اب اس کے آگے کی آیت نمبر 7 کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے یعنی بنی نذیر کی یہودی بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اس کی تفسیر یوں ہے، گزشتہ ہمارے مطالعے میں تفصیل سے بات غنیمت اور فے کے تعلق سے آ چکی ہیں باتیں۔ اب آگے ابھی پچھلی آیت میں جو ہے صرف اتنی بات ارشاد ہوئی تھی کہ ان مال کو حملہ ور فوج میں غنائم کی طرح تقسیم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں ان کا شرعی حکم مال غنیمت سے الگ ہے۔ فے اور غنیمت یہ دونوں میں فرق بتایا گیا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے کر کے تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 6 کے اندر ہمارا مطالعہ ہو چکا ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا کہ ان مال کے حقدار کون ہے۔ اب یہ جو مال ہے اس کے حقدار کون ہے؟ ان میں یعنی فے کا جو مال ہے اس کے حقدار، ان میں سب سے پہلے حصہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا اس کی تفصیل مالک بن اوس بن الحدثان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے میں سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی آمدنی جہاد کے لیے اسلحہ اور سواری کے جانور فراہم کرنے پر خرچ فرماتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی۔ یعنی یہ جو مال بغیر جنگ کے جو اللہ تعالیٰ نے پلٹایا اس کی تقسیم کا جو ہے یہاں پر ڈسکرپشن چل رہا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا مال ہو جاتا تھا۔ اب یہ پھر آپ کیسے اس کو جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتے اور باقی مال کیا کرتے، وہ اسلحہ اور سواری کے جانور کے لیے جو ہے فراہم کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال کی طرف منتقل ہو گیا تاکہ یہ اس مشن کی خدمت پر صرف ہو جو اللہ نے اپنے رسول کے سپرد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اسلامی ریاست کا ایک بیت المال ہوا تو اس بیت المال میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا تھا، اور مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اور جہاں قائم نہیں ہے جہاں قائم ہے وہاں پر اس کو قائم رکھنا اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ یہ دراصل مقصد تھا۔ یہ مقصد جو ہے ہمارے سامنے بار بار کلیئر ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی کا پرپس کیا ہے، لائف کیا ہے۔ وہ جیسے سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے تم کو صرف اس غرض کے لیے تم اللہ کی بندگی کرے۔
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ کی غلامی کرے، اللہ کی سلیوری کرے، یہ ہے۔ تو اس مشن کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا تھا تو امام شافعی رحمہ سے یہ رائے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کے لیے جو حصہ تھا وہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کے لیے، خلیفہ یعنی نائب، اللہ کے نائب کے لیے ہے، کیونکہ آپ اس کے مستحق اپنے منصب امامت کی بنا پر تھے، نہ کہ منصب رسالت کی بنا پر۔ مگر فقہائے شافعیہ کی اکثریت کا قول اس معاملے میں وہی ہے جو جمہور کا قول ہے کہ یہ حصہ اب مسلمانوں کے دینی اور اجتماعی مصالح کے لیے ہے، کسی شخص سے خاص کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا حصہ رشتہ داروں کا ہے، اور ان سے مراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یعنی کون؟ بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ یہ حصہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنے اہل عیال کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا فرما سکیں جو آپ کی مدد کے محتاج ہوں۔ نبوت کب ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب آپ 40 سال کے تھے۔ اس سے پہلے کاروبار کرتے، تجارت کرتے، سفر میں جاتے اور آتے تھے۔ اس نبوت ملنے کے بعد آپ جو ہے یہ تجارت اور کاروبار میں اپنا وقت کم یہ کرے، بلکہ زیادہ وقت اس پیغام کو پہنچانے اور اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کیے۔ تو ظاہر ہے اب ایسے جب یہاں مدینہ ہجرت کر آ گئے تو جو فے کا جو مال تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، تو اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے رقم آتی تھی اور اس سے پھر وہ گھر وغیرہ چلتا تھا بعد میں۔ یا آپ جن کی پھر دوسرا کیا، اپنے اس مال کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ اپنے ان رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے محتاج ہوں، یا آپ جن کی مدد کرنے کی ضرورت محسوس فرمائیں وہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مال کبھی جمع نہیں کیا، جو بھی آیا آپ جو ہے وہ خرچ کر دیتے تھے، ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے، اپنے پاس جمع نہیں رکھا۔ حالانکہ نماز اور زکوٰۃ کتنا تذکرہ ہے؟ تقریباً 84 ٹائمز جو ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا تذکرہ آیا، لیکن آپ نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ اتنا مال جمع ہی نہیں کیے کہ وہ اس حدود کے اندر آ جائیں، وہ اس استطاعت کے اندر آ جائیں، اتنا مال جمع ہی نہیں کرتے۔ جو جتنا بھی ہوتا وہ فوراً جو ہے وہ ضرورت مندوں میں اور اس میں تقسیم کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بھی ایک الگ اور مستقل حصے کی حیثیت سے باقی نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کے دوسرے مساکین، یتامیٰ اور مسافروں کے ساتھ بنی ہاشم اور بنی المطلب کے محتاج لوگوں کے حقوق بھی بیت المال کے ذمے عائد ہو گئے۔ اب یہ مال جب ادھر گیا، بیت المال اسلامک اسٹیٹ جب بنا تو اس کا ایک بیت المال ہوتا، فائنانس ڈپارٹمنٹ، تو وہ اس کے ذریعے سے آمدنی جمع بھی ہوتی تھی اور خرچ بھی ہوتی تھی، تو وہاں سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا۔ البتہ اس بنا پر ان کا حق دوسروں پر فائق سمجھا گیا کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے رضی اللہ کہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پہلے 2 حصے ساقط کر کے صرف باقی 3 حصے، پہلے 2 حصے کون سے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 حصے ساقط کر کے 3 حصے کون سے بچتے تھے؟ یتامیٰ یعنی یتیم، مساکین مسکین اور ابن سبیل یعنی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ 3 چیزوں میں مال جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا۔ یہ جو ہے فے کے حقداروں میں یہ لوگ ان کو شامل رہنے دیا گیا۔
پھر اسی پر حضرت علی رضی اللہ نے اپنے زمانے میں عمل کیا، اسی پر آپ نے بھی عمل کیا۔ محمد بن اسحاق نے امام محمد باقر کا قول نقل کیا کہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ کی ذاتی رائے وہی تھی جو ان کی اہل بیت کی رائے تھی کہ یہ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، لیکن انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ کی رائے کے خلاف عمل کرنا پسند نہ فرمایا۔ دیکھو ان کے رشتہ دار بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محروم ہو گئے، جو فے کا مال بھی جاتا تھا محروم ہو گئے، ہاں، لیکن حضرت علی رضی اللہ بھی چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ کی رائے پر اتفاق کیا اور اس کو فالو کیے۔ حسن بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں حصوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے اور ذوی القربہ کے حصے کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ پہلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو ملنا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، کچھ اور لوگوں کا خیال تھا کہ دوسرا حصہ خلیفہ کے رشتہ داروں کو دیا جانا چاہیے۔ دیکھو کیسے ڈفرینسز۔ اب ان مقامات پر جو ہے کون ریزالو کرتے تھے؟ فقہا، وہ لوگ جو اہل علم تھے، ہاں، تو یہ لوگ جو اس معاملے کو ریزالو کرتے تھے کیسے اس کو یہ کرنا کر کے۔ تو کچھ لوگوں کے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، کچھ اور لوگوں کا خیال تھا کہ دوسرا حصہ خلیفے کے رشتہ داروں کو دیا جائے۔ آخر کار اس بات پر اجماع ہوا، ایگری ہوئے کہ یہ دونوں حصے جہاد کی ضروریات پر صرف کیے جائیں۔ دیکھو کتنا یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو اس مال سے کتنا محروم کر لیے، وہ خلیفہ کے رشتہ دار بھی اور خلیفہ بھی، یعنی دونوں اپنے آپ کو جو ہے اتنا محروم کر دیے۔ کتنا یہ آتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جو ہے وہ خلافت جب ملتی تھی تو خلافت کی ذمہ داری آنے کے بعد بھی اپنا جو ان کا جو کاروبار تھا کپڑوں کا تھا، تو وہ کپڑے کا جو یہ ہے پوٹلی وہ لے کر یہ کرنے لگے، نکلنے لگے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے یہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا آپ یہ مت کیجئے، بلکہ آپ جو ہے بیت المال سے وظیفہ یہ کر لیجئے، وظیفہ لے لیجئے۔ تو پھر انہوں نے وظیفہ جو ہے پھر، اور وظیفہ بھی کیسا لیا کرتے تھے، وہ وظیفہ بھی اتنا لیتے تھے جتنا ضرورت ہوتی تھی، ضرورت سے زائد اگر ہوتا تو وہ لوٹا دیتے تھے۔ وہ ایک مشہور واقعہ نا ان کا، وہ گھر وظیفہ جو ملتا تھا وظیفہ لا کر جو ہے گھر میں دیا کرتے تھے۔ تو بیوی نے ان کے کیا کیا کہ کچھ یہ تھوڑا تھوڑا وظیفے میں سے مال، اچھا عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ، تو بہرحال اس طرح۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلافت سے جب یہ ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا اور خلافت سے جب یہ ہوئی تو وصیت کر گئے تھے وہ کہ جو میں نے وظیفہ لیا ہے وہ وظیفہ دوبارہ بیت المال میں لے۔ یعنی ہمارے اسلاف کے کیسے کیسے واقعات ہیں، کیسے کیسے سٹوریز ہیں۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے شاید، کہ جو ہے ان کی بیوی تھوڑا تھوڑا بچایا کرتی تھی، تو وہ جو ہے بچانے کے بعد وہ میٹھا بنائی۔ اب میٹھا بنایا تو سوال کیا کہ یہ اس کا تو میں نے وظیفہ لیا نہیں تھا، تو اتنا بچا کیسے؟ تو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا، تو تمہارے بیت المال میں سے جو مال تھوڑا سا نکال کر میں نے اسے جمع کیا اور اسے میٹھا بنایا۔ تو انہوں نے اگلے مہینے سے کیا کیا کہ اتنا کم کر دیا وظیفہ۔ امیزنگ واقعات ہیں، امیزنگ واقعات ہیں لوگوں کے خوف خدا کے جو واقعات ہیں، یعنی انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے واقعات نہیں ملتے آج کے دور میں، کیونکہ ان کا ایمان ویسا اتنا مضبوط تھا، ان کا یقین اتنا جو ہے۔ لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز روزانہ کپڑے بدلتے تھے،
ہاں، اور ان سے پہلے جب ایمان جب اتنا شعوری طور پر جب ان کی ذمہ داری ہے اور جب اسلام پر یہ ہونے لگے تو جو ہے ان کے کیسے تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ اس میں عیش و آرام میں رہتے تھے، لیکن جب اس پر یہ ہوئے اسلام پر شعوری طور پر جب یہ عمل کرنا شروع کیا اور خلافت کی جب ذمہ داری آ گئی تو یہ کرتے تھے، روتے تھے، بتا دیں قبر میں جا کے تنہائی میں روتے تھے کر کے بتا دیں بہت. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا ہم کتابوں میں چھپے ہوئے نہیں رہنا دینا چاہیے، اس کا ہم مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمارے اندر نالج آتی، نالج آنے کے بعد میں پھر ہمارے اندر ایک انسپریشن ملتا ہے، جذبہ ملتا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہم بھی تو کریں کر کے ایسا جو ہے ہم کو جذبہ ملتا ہے. ایسے ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں، تبھی تو کہیں جا کے جو ہے یہ دین کا غلبہ ہوا. ہاں، یہ دین کا غلبہ ہوا اور پھر اتنے سالوں تک پورے دنیا پر جو ہے کافی حد تک جو ہے پھر مسلمانوں کا یہ رہا، حکومتیں رہیں، خلافت رہیں 1922 تک 23 تک بلکہ جو ہے مسلمانوں کی خلافت رہی. اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہوا. تو ان کے ہسٹوریکل جو واقعات ہیں ان کی سیرتیں ہیں، صحابہ کی سیرت ہے، اور بعد میں بھی جو تاریخ میں جو واقعات ہیں انہیں ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. اسٹڈی کرنے سے تو آج کل جو جن کے بارے میں بتایا جاتا ان کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں، کچرا ہو جاتے ہیں، کچرے کے مانند ہے. ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں وہ اگر ہم پڑھیں گے تو آج کے جو غیروں کو جو بایوگرافیز وغیرہ جو آتے ہیں بالکل پھیکے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے اپنے کو. بلکہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے لیکن ان کا نام یہ نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے کچھ یہ مانگا، قرض مانگا، یعنی قرض مانگا 1 ہفتے کا، یہ اگلے مہینے کی سیلری جو ہے ادھار ایڈوانس میں مانگی. تو ایڈوانس میں مانگی تو وہ جو اس کا ٹریجری کا جو ذمہ دار تھے یا اس کے جو سیکرٹری تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو مانگ رہے ہیں، خلیفہ مانگ رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ وہ خلیفہ جو more than 10 لاکھ کلومیٹرز کی حکومت کرنے والا خلیفہ اپنی مہینے کی سیلری ایڈوانس میں مانگ رہا ہے. وہ کس لیے مانگ رہا؟ بچوں کے عید کے کپڑوں کے لیے یا اس کے لیے مانگ رہا. تو سیکرٹری سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو امید ہے کہ آپ زندہ رہ کر یہ اماؤنٹ آپ لوٹا دیں گے 1 مہینے بعد؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو گارنٹی تو نہیں ہے. بولے تو پھر گارنٹی نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر آپ لے؟ تو پھر یہ سن کے وہ خلیفہ جو پیچھے ہٹ جاتے. پھر کیسے کیسے واقعات ہیں، تو پھر ہم پڑھ کے دنگ رہ جاتے ہیں ایسے واقعات. لیکن ان کے اس میں اور آج کے اس میں ہم اپنا کمپیریشن کریں تو کہاں ہیں ہم؟ تو یہ دل ہمارا پکار اٹھتا ہے کہ واقعی وہ لوگ ڈیزرو کرتے جنت کے لیے. وہ لوگوں نے ایسی قربانیاں ایسے ایسے یہ دیے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کا حق بھی ہے. تو یہ چیزیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک بڑی اس میں آپ نے جو پیشنگی کی کہ وہ یہ کہ دین کا یہ غلبہ ہوگا، ڈومیننٹ ہوگا. یہ دین دوبارہ پورے اس میں عملی میدان میں ڈومیننٹ ہوگا. لیکن کنڈیشن کیا لگایا آپ نے؟ لیکن اس کے غالب کرنے والے کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے غالب کرنے والے میرے صحابہ کے مانند ہوں گے. بولے یعنی وہ لوگ ایسے آئیں گے، ایسا ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے تو وہ ڈومیننٹ کریں گے اس کو. لیکن آپ نے کیا بتایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے میرے صحابہ کے مانند، ان کے اندر ویسے کوالٹیز ہوں گے. تو ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم دین کی جب بات کرتے، اس کے غلبے کی جب بات کرتے تو ہمارا انٹروسپیکشن، ہمارا تجزیہ، ہمارا جائزہ ہم بھی لینا چاہیے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی صرف ہم کہتے رہیں گے کہ یہاں دین کا غلبہ، دین کا غلبہ. لیکن ہمارے اندر اب شروع اپنے سے کرنا پڑے گا، شروع مجھ سے کرنا پڑے گا، اپنے خاندان سے کرنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں سے. پھر یہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا. تب یہ ہوگا تو پھر وہ آئے گا. نہیں تو ورنہ پھر ایک ریچول چلتا رہے گا. بھئی ہاں یہ چیزیں ادا ہو رہی، نماز ہو رہی، روزہ ہو رہا، زکوٰۃ ہو رہی،
حج جا رہے، عمرہ کر رہے، آ رہے، لیکن دین کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا۔ دین کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو اپنی ذات سے پہلے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ تاریخی قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، خلفائے راشدین سے، اور اس کے بعد ہمارے اسلاف نے بھی ایسے ایسے نمونے، ایسے ایسے اگزامپلس پیش کیے ہیں کہ ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہی اگر ہم پڑھیں، فالو کریں، اپنی عملی زندگی میں داخل کریں تو ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے لیسن ہے، سبق ہے، عبرت ہے، اور بہت سارے انفیرنسز جو ہے ہم ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو اتنی سی بات کے اوپر جو ہے کتنا ان کے اندر یہ ہوا، اختلاف رائے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ رقم ہم کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس کے اوپر دیکھیں کتنا یہ ہوا۔ امام شافعی رحمہ کی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کا ہاشمی اور مطلبی ہونا ثابت ہو یا عام طور پر معلوم اور معروف ہو، ان کے غنی اور فقیر دونوں طرح کے اشخاص کوفے میں سے مال دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد فقہا کیا کہتے ہیں، ان کا مفسر نے تھوڑا سا ڈسکرپشن کیا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے محتاج لوگوں کی اس مال سے مدد کی جا سکتی ہے، البتہ ان کا حق دوسروں پر فائق ہے۔ امام مالک کے نزدیک اس معاملے میں حکومت پر کوئی پابندی نہیں، یعنی جو اسلامک ریاست جو بیت المال چلا رہی ہے اس کے اوپر کوئی وہ اس کو یوز کر سکتی ضرورت مندوں میں، رشتہ داروں میں، مسکین میں، اور جو بتایا نا 3 کیٹیگریز، یتیم، مسکین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، تو اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، پابندی نہیں۔ جس مد میں جس طرح مناسب سمجھے صرف کریں، یوز کریں، مگر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھے، ان کو جو ہے ان کو آگے رکھیں، ان کے اگنور نہ کریں ایسا۔ تو باقی 3 حصوں کے بارے میں فقہا کے درمیان کوئی بحث نہیں ہے، جو کلیئر ہے انسٹرکشن، یتیم، مسکین اور فی سبیل اللہ۔ تو البتہ امام شافعی اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک فے کہ جملہ مال کو 5 برابر کے حصے میں تقسیم کر کے ان میں سے ایک حصہ مذکورہ بالا مصارف پر اس طرح صرف کیا جانا چاہیے کہ اس کا 1/5 یعنی 20% مصالح مسلمین پر، اور پھر 20% بنی ہاشم اور بنی المطلب پر، پھر 20% یتیموں پر، پھر 20% مسکینوں پر، اور 20% مسافروں پر صرف کیا جائے۔ بخلاف اس کے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد جو اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ فے کا پورا مال مصالح مسلمین کے لیے ہے۔ تو یہ بہرحال رائے ہے ان لوگوں کی، جس کے اوپر جیسا اسٹیٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ پھر آگے اس کے بعد جو بات فرمائی جا رہی وہ یہ ہے کہ یتامہ، مسکین اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا پھرے۔ تاکہ یہ کیوں ہے؟ یہ چیز اسلام اس لیے دے رہا کہ مال جو ہے سرکولیشن میں رہے، مال جو ہے منجمد ایک جگہ نہ رہے، سرکولیشن میں رہے۔ اور اس کے تعلق سے یہ جو ہے قرآن مجید کی اہم ترین اصولی آیت میں سے ہے، جس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، بہت اہم تفسیر بھی ہے کہ اکنامک پالیسی کو ڈیفائن کرتی ہے یہ۔ دین اسلام جو ہے وہ صرف رسومات کا نام نہیں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ پوری مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک جو مسئلے آتے ہیں ان تمام پر جو رہنمائی دیتی ہے ہم کو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ان کے اندر ہمارے جوڈیشری کے تعلق سے رہنمائی ملتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے رہنمائی ملتی ہے،
سوشل ایشوز کے تعلق سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے، پرسنل لاس، فیملی ایشوز، شادی، بیاہ، طلاق، پھر بعد میں وراثت کا قانون، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ہم کو اس کے اندر رہنمائی جو ہے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد سیاست کے تعلق سے بھی ہم کو ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، جوڈیشری، ایڈمنسٹریشن، سیاست، سوسائٹی اور اکنامک ایشوز کے بارے میں بتاتی ہے۔ اکنامک ایشوز کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مال جو ہے اسٹیٹک نہیں رہنا چاہیے، جمع نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے، یہ ہے اس کا قانون۔ اور اسی لیے زکوٰۃ، جو تمہارا مال ہے وہ کمپلسری تم کو 2.5% نکالنا ہے، اور اس کے بعد کا وہ تمہارا ثواب کا کام ہے۔ 2.5% کمپلسری، 2.5% کے اوپر اب جو 97.5% جو تمہارا مال ہے اس میں جتنا تم خرچ کر دے۔ اللہ کے رسول قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہم اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول العف، جتنی تمہاری ضرورت ہو اتنا رکھو، اس سے زیادہ جو ہے تم خرچ کرو۔ یہ قانون ہم کو دیا گیا۔ پھر زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا مقصد کیا ہے، یہ جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم بیسیکلی ہم اس کے کسٹوڈینس ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں تو انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے، جب میری وفات ہو گئی تو پھر میرا مال جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا، اور جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ کے قانون سے جو اس کا ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ یہ اس کی لاجک ہے، یہ اس کا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہے، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو نیڈی ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، ضرورت مند ہیں، اور جو ہے ان لوگوں کے 8 مد بتائے گئے ہیں۔ 8 مد کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں، جو غلام ہیں، ایسے لوگ ہیں قرضہ لیے، یہ ہے ان کو قرض سے چھڑانے کے لیے ہے۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، اگر ان کا دل نرم کرنے کے لیے وہ اسلام کے قریب اگر آئیں تو ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ تو 8 مدات سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر یہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بیسک اصول یہ بتایا گیا کہ آج دنیا کی اکانومی بھی یہ جانتی ہے کہ آج اگر یہ نہ ہو، ڈسٹریبیوشن نہ ہو، تو ہوگا کیا، مالدار ہوتے جائیں گے، غریب ہوتے جائیں گے۔ اسلام نے جو سسٹم دیا وہ سرکولیشن کا دیا، ویلتھ جو ہے سرکولیشن میں رہے، یہ مالدار سے نیڈی تک جائے، ایسا۔ تو یہ جو ہے گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتا رہے، امیر روز بروز امیر ہوتے جائیں اور غریب جو ہے غریب تر ہوتے جائیں۔ قرآن مجید میں اس پالیسی کو صرف بیان ہی کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اسی مقصد کے لیے سود حرام کیا گیا۔ سود کیا ہے؟ ربا، انٹرسٹ جسے کہتے ہیں۔ انٹرسٹ کا کیا ہے؟ اسلام جو کیا کہتا ہے کہ جو رقم ہے، اگر تم نے کسی کو قرض دیے اور اس قرض کے اوپر وقت کے ساتھ اگر تم نے زائد رقم لی، 100 روپے دیے، 110 تم نے لی، تو 10 روپیہ کیا ہے؟ سود کی تاریخ میں آتا ہے، انٹرسٹ میں آتا ہے، تو اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ صرف پیسہ ہی نہیں، بلکہ اگر تم نے لین دین میں گیہوں کے بدلے گیہوں بھی اگر لین دین کیے، 1 مہینے بعد 1 کلو دے کے 1.25 کلو تم نے لیے، تو 1.25 کلو ایڈیشنل جو ہے وہ بھی سود میں آئے گا۔ جو کا معاملہ ہو، حدیث بتا جو کا، تو انٹرسٹ کو حرام قرار دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ، صدقات اور ان چیزوں کو حلال قرار دیا گیا۔ تو دنیا یہ سمجھتی، ماڈرن اکانومی جو یہ سمجھتی کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حدیث ہم یہ بتاتی ہیں سود سے پیسہ بڑھتا نہیں، بلکہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے۔ تو وہ اس کی اور ڈیٹیل میں جو ہے نا، مولانا مودودی نے اپنی ایک کتاب سود کے اندر بہت تفصیلی بحث کیے ہیں۔ تو سود حرام کیا گیا، زکوٰۃ فرض کی گئی، اموال غنیمت میں سے خمس نکالنے کا حکم دیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے تو یمن کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، بہت اہم بات ہے، تو زکوٰۃ دینے سے منع کیا۔ تو وہ لوگ جو ہے یمن والے وہ کہتے تھے ہم جو زکوٰۃ یہاں پہ نکال رہے، ہم یمن کے لوگوں ہی میں صرف کریں گے،
ہم مدینہ نہیں بھیجیں گے، سینٹر کو نہیں بھیجیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ایک ڈوری بھی اگر تم نے بھیجی اور اب اس ڈوری بھیجنے سے اگر تم انکار کرتے ہو تو میں اکیلا تمہارے سے جہاد کروں گا۔ حالانکہ وہ لوگ کیا تھے؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیے تھے، بلکہ صرف ہمارے علاقے میں خرچ ہونا، حج کرتے تھے، تمام کلمہ گو تھے۔ اتنا ہونے کے باوجود نے کہا میں جہاد کروں گا ان سے کر کے۔ اتنا یعنی اسلامک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی ریاست کے بیت المال اور زکوٰۃ کا جو یہ ہے رولنگ اور زکوٰۃ کے تعلق سے جو نظام اسلام نے دیا، اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ چیز ہے۔ تو صدقات نافلہ کی جگہ جگہ تلقین کی گئی، بار بار اس پہ کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس میں یہ کہا کہ جو ہے انسان جو ہے جس سے محبت کرتا ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے۔ اگر مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ مال تمہارا آخرت میں کام آئے گا، پھر تم کو محبت آخرت سے ہوگی۔ اگر تم مال دنیا میں اگر یہ رکھو گے تو پھر تمہاری محبت دنیا سے اور مال سے ہوگی، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہاری محبت جو ہے پھر آخرت سے ہوگی۔ کتنا بہترین آپ نے دیا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ واقعہ ہے، بلکہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ جب ان کے پاس یہ آیا بکرے کا گوشت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دو، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ تو بی بی عائشہ نے تقسیم کر دیا اور ایک حصہ ران کا حصہ جو ہے بچا کر رکھ دیے۔ تو آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تو تم نے کیا بچایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے ایک ران کا حصہ بچایا، تو باقی کیا کیا؟ تو باقی میں نے خرچ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم نے خرچ کیا وہ اصل میں بچا بولے، اور جو تم نے رکھا وہ یہاں کے لیے ہے بولے۔ تو جو تم نے خرچ کیا وہ تمہارا آخرت میں بچ گیا، اور جو تم رکھے اپنے اس میں لیے استعمال کرے وہ یہاں پہ ہوا ہے نا۔ ایک حدیث جس میں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، میرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا ہے، جو تم نے کپڑے بھی استعمال کیے، اور جو اللہ کی راہ میں وہ تمہارا، باقی کا تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، تم چاہو بھی تو نہ چاہو بھی، تم جب چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہارا مال وارثوں میں چلا جائے گا۔ متعدد واقعات جو ہے ہم کو سیرت سے صحابہ سے جو ہم کو ملتے، تو اس کی اتنی اہمیت یہ ہے۔ تو مختلف قسم کے کفاروں کی ایسی صورتیں تجویز کی گئی جن سے دولت کا بہاؤ جو ہے مال کا بہاؤ کا رخ معاشرے کے غریب طبقات کی طرف پھیر دیا جائے۔ جس طریقے سے ہمارے باڈی کے اندر ہمارے وینس ہیں، آرٹریز ہیں، ہارٹ ہمارا سینٹر ہے، اور یہ سرکولیشن ہوتا ہے نا، سرکولیشن ہونے سے انسان کے اندر زندگی آتی ہے، سرکولیشن نہ ہو پھر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے صالح معاشرے کے لیے اس کی اکنامک پالیسی کے اندر مالداروں سے جو ہے وہ ضرورت مندوں میں مال جو ہے، جیسا خون سرکولیٹ ہوتا ہے ویسے معاشرے کے اندر مال بھی سرکولیشن میں رہنا چاہیے۔ اس سے کیا پھر برائی کم ہوتی ہے، اس سے پھر لوگوں کے اندر پھر ان کی ضروریات جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ چوری ڈکیتی لوٹ اور وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، ان کو مل رہا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے۔ جب کیسا نظام اسلام نے دیا، جب ایک دور ایسا آیا کہ جب زکوٰۃ لینے والے تھے، لیکن جب زکوٰۃ کا صحیح نظام جب یہ ہوا تو لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔ تو یہ نظام اسلام نے دے کر گیا، زکوٰۃ نکال رہے لیکن لینے والے نہیں ہیں، جب وہ خود زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آ گئے تو یہ کیسے ہوا؟ یہ زکوٰۃ اور صدقات اور یہ جو مال کی گردش جو بتایا گیا اس کی وجہ سے، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو یہ آج جو ہے دنیا اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے، اور جو سمجھتے ہیں جو اب یہی دیکھو تو مثال کے طور پر دنیا کا کوئی کنٹری الاؤ نہیں کرتا ہے کہ اس کنٹری سے مال جو ہے دوسرے کنٹری میں جائے۔ آپ جیسا گلف سے جیسا ڈالر میں یا ریال میں یا درہم میں ہم کرنسی ریمٹ کر سکتے ہیں انڈیا، ایزیلی اتنا دوسرے کنٹری سے نہیں کر سکتے ہیں،
دوسرے کنٹریز کو نہیں کرتے کیونکہ لوگوں نے لا لگا دیے نہیں کر. اب انڈیا سے آپ نہیں بھیج سکتے, ادھر انڈیا سے نہیں بھیج سکتے, دوسرے ممالکوں سے جو نہیں بھیج سکتے, بھیجے بھی تو بہت لمٹ ہے اس کا. دھیرے 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 ابھی تھوڑا تھوڑا الاؤ کر رہے, لیکن ادروائز دوسرے کنٹریز دنیا مڈل ایسٹ کنٹریز ہی ایسے ہیں جو مال اپنے ملک سے ریمٹ کرنے کے لیے الاؤ کرتے. اگر ریمٹ کرنے کے لیے الاؤ نہ کرے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کے پاس کتنے یہ ہو جاتے اور دوسرے سب جو ہے غریب کے غریب رہ جاتے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ان کا توکل ہے اللہ پر, ان کا بھروسہ ہے یہ اللہ پر. یہ ان کا توکل انٹرنلی یہ ہے کہ یہ وسائل اللہ کے ہیں, اللہ نے سب کے لیے دیے ہیں, تو اس لیے لوگوں نے اس کو اوپن رکھا. ایسا اتنے لمٹس اتنے کنٹرول لگا کے نہیں رکھیں. لیبیا ایک کنٹری ایسا تھا, وہ چاہتا تھا کہ 60% ادھر یوٹیلائز ہو, 40% تم ریمٹ کر سکتے کر کے. لیکن یہ لوگوں کا بڑا دل ہے, بڑا یہ ہے. یہ دیکھو بغیر ڈفرینشیشن کیے ہوئے مسلم غیر مسلم امپلائمنٹ دیتے ہیں. اگر اتنا سخت اگر یہ ہو تو پھر روک سکتے, لیکن نہیں روکتے. ان کا توکل, ان کا بھروسہ, ان کا یہ اللہ پر, ان کے اندر توکل اور ان کے اندر جو ہے عقیدہ توحید جو ہے بھری پڑی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی کوالٹی جو ہے یہ چیز ہے. تو یہ ایسا مال جب سرکولیشن میں رہے گا تو پھر جرائم نہیں ہوں گے, تو جرائم اس طریقے سے نہیں ہوں گے. تو اسی لیے جرائم کا ریشیو مڈل ایسٹ کنٹریز میں کم ہے. کمپیئر کر کے دیکھو دنیا کے ایک دن کے نیوز پیپر میں اٹھا کے دیکھو کتنے جرائم ہوتے ہیں, کرائم ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. آج بھی میں UAE کا دیکھ رہا تھا, اس کے اندر 0 ریٹ آف کرائم بتا رہا تھا. 0 ریٹ آف کرائم ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. اتنا رچ کنٹری ہونے کے بعد بھی اور اتنا یہ ہونے کے بعد بھی 0 ریٹ آف کرائم. کہاں ہے 0 ریٹ آف کرائم ورلڈ کے اندر؟ کون سے سٹی کے اندر ہے؟ تو یہ جو ہے یہ سب اللہ کی برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نظام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نافذ کر کے ہم کو دے کر گئے ہیں, اس کو اگر ہمیں فالو کریں گے تو بہترین یہ چلے گا. تو یہ چیز اس لیے اسلام کو جو ہے ہمیں فالو کرنا ہے, چاہے ہمارا فائدہ ہو نقصان ہو. اس کو اگر ہم فالو کر کے چلیں گے تو دنیا میں اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا. تو یہ تھوڑا سا 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو دولت جو ہے اس طریقے سے معاشرے کے غریب طبقات کی طرف پھیر دیا جائے. میراث کا ایسا قانون بنایا گیا کہ ہر مرنے والے کی چھوڑی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیل جائے. مرنے والے کے کتنا بہترین قانون دیا. اولاد میں جو ہے کتنا بانٹنا ہے, لڑکے کے لیے 2 حصے, لڑکی کے لیے 1 حصہ, ماں کے لیے, بیوی کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے کیسا کیسا ڈسٹریبیوشن کیا گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ جو ہے ایک اس کے اس میں نہ رہے, بلکہ جو اللہ نے بتایا قانون اس مطابق سے جو ڈسٹریبیوشن ہو. تو یہ صحیح یہ جو ہے یہ ہوتا, اس سے ایک جگہ مال جمع نہیں رہتا بلکہ سماج کے اس میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. تو اخلاقی حیثیت سے بخل یعنی کنجوسی کو سخت قابل مذمت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا. دیکھو کتنا یہ ہے. خوشحال طبقوں کو یہ سمجھایا گیا کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے. جو خوشحال لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, ان کے حق میں سائل جو مانگنے والے آتے ہیں, جو نہیں مانگنے والے آتے ہیں, مسکین, ان کا حق ہے, جسے خیرات نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ہی انہیں ادا کرنا چاہیے. خیرات نہیں بلکہ ان کا حق ہے بتایا گیا ہے. کتنی لاجیکل اور ریشنل باتیں جو اسلام ہم کو بتاتا ہے, اور کتنا جو ہے انسان کے ویژن کو جو ہے براڈ کرتا ہے. اور اسلامی حکومت کی آمدنی کی ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے یعنی فے کے متعلق یہ قانون مقرر کر دیا گیا کہ اس کا ایک حصہ لازماً معاشرے کے غریب طبقات کو سہارا دینے کے لیے صرف کیا جائے. اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کی اہم ترین مددات 2 ہے. یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے, ادھر بھی زکوٰۃ اور یہ لوگ جو نکالتے ہیں ملینز بلینز میں نکلتا ہے, اور یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ غریب ملکوں میں یہ ہوتا ہے. بعض ملک ایسے ہیں جو اس کو یہ نہیں کرتے ہیں, الاؤ یہ نہیں کرتے ہیں. اب اس کا جو فنڈ اسکالرشپس میں جاتا ہے,
میڈیکل انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہے ایسا تو ملینس بلینس میں نکالتے ہیں، اگر وہ نہ نکالیں تو کتنا یہ ہوتا ہے، تو ایسا ہے۔ تو ایک زکوٰۃ ہے، دوسری فے ہے جو یہ ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے پورے زائد از نصاب سرمایہ، معاشی اموال تجارت، زرعی تو سب کے اوپر زکوٰۃ ہے، ویریس جو ہے اس کے ڈویژنس ہیں۔ اور فے میں جزیہ اور خراج سمیت تمام آمدنیاں شامل ہے جو غیر مسلموں سے حاصل ہوں، اور ان کا بھی بڑا حصہ غریبوں ہی کے لیے مخصوص کیا گیا۔ یہ کھلا ہوا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک اسلامی حکومت کو اپنی آمد اور خرچ کا نظام اور بحیثیت مجموعی ملک کے تمام مالی اور معاشی معاملات کا انتظام اس طرح کرنا چاہیے کہ دولت کے ذرائع پر مالدار اور بااثر لوگوں کی اجارہ داری قائم نہ ہو، اور دولت کا بہاؤ فلو نہ غریبوں سے امیروں کی طرف ہونے پائے، نہ وہ امیروں ہی میں چکر لگاتی رہے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں جو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور بھی تھوڑا سا انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے اور اس کے اسپرٹ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔